بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ غزوہ بدر۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ ہجرت کے بعد 1 سال تک جہاد کا اتفاق نہ ہوا۔ ہجرت کے دوسرے سال ہی بدر الکبریٰ واقع ہوئی اور ہجرت کے 5ویں سال میں بدر صغریٰ واقع ہوئی، اور اسی طرح 10 سال کے اندر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 25 لڑائیاں کفاروں سے لڑنا پڑیں، اور بعد روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً 27 اور بعد نزول اس آیت کے، یعنی قتل کرو تم مشرکوں کو جہاں پاؤ، لیکن ان میں سے 7 لڑائیوں میں یعنی جنگ بدر اور جنگ احد اور غزوہ خندق اور بنی مستلق اور خیبر اور طائف میں آپ نفس نفیس تشریف لے گئے، اور ایک روایت میں آیا کہ وادی القرا اور خابہ اور بنی نذیر میں گئے تھے۔ ایسی ہی اور 50 لڑائیاں ہوئیں، ان میں صرف لشکر ہی کو آپ نے بھیجا اور خود تشریف فرما نہ ہوئے۔ اور ایک روایت کے اندر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوائے دعوت اسلام اور تعلیم احکام دین اور کافروں سے جہاد کرنے اور مسجد کے بنانے کے سوائے کوئی دوسرا کام نہ تھا، یہاں تک کہ دین کمالیت کو پہنچا، اور لڑائی بدر الکبریٰ کے ہونے کا یہ سبب تھا کہ ایک دن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مکے کے مشرک سوداگر ابو سفیان اور عمر بن عاص شام کی طرف سے آتے ہیں، آپ اپنے صحابہ اکرام کو بھیجیں تاکہ وہ ان سب کو ماریں اور مال غنیمت حاصل کریں، اور ان سے کسی طرح کا خوف نہ کریں۔ خدا کے فضل و کرم سے تم کو فتح و نصرت ہوگی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو فرمایا، اور 100 مرد مسلمان جمع ہوئے، ان میں 13 آدمی گھوڑے کے سوار اور 80 آدمی شتر سوار اور باقی پا پیادہ تھے، اور کسی کے پاس ہتھیار لڑائی کا نہ تھا مگر ہر ایک کے پاس ایک لاٹھی تھی۔ ان کافروں سے لڑنے کے واسطے جب کنویں بدر کے نزدیک پہنچے تو ان سوداگروں کو یہ احوال کسی طرح سے معلوم ہو گیا۔ آخر انہوں نے یہ خبر مکے میں پہنچائی کہ محمد ابن عبداللہ نے جماعت کثیر لے کر ہماری راہ بند کی ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ارادہ تخت و تاراج کا رکھتے ہیں۔ پس ابو جہل نے یہ بات سن کر منادی کی، تمام اہل مکہ 1100 سوار ہمراہ رکھتے ہیں۔ پس ابو جہل ان سواروں کو لے کر خود لڑنے کو آیا، اور جبرائیل علیہ السلام یہ خبر لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے کہ تم سے لڑنے کو ابو جہل کا اتنا بڑا لشکر آتا ہے، اور خدا کے فضل و کرم سے تمہاری ہی نصرت ہوگی، اور وہ سب کے سب ذلیل اور خائب و خاستر ہوں گے۔ جو لوگ مومن تھے یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے، اور ادھر دوسرے دن ہی دونوں طرف سے لشکر جمع ہوئے، اور جب ابو جہل نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو آن حضرت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر بہت ہی تھوڑا معلوم ہوا اور اپنے لشکر کو دیکھا تو بہت بڑا معلوم ہوا۔ اس واسطے وہ خوش ہو کر کہنے لگا، میرے ساتھ اتنا لشکر ہے کہ ہم لوگ محمد ابن عبداللہ کے خدا سے بھی لڑ سکتے ہیں، اور اس لشکر کے واسطے تو ہمارا لشکر تھوڑا سا کافی ہے۔ جب یہ بات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں تک پہنچی تو آپ اسی وقت سجدے میں گر پڑے اور اپنے خداوند قدوس سے التجائیں کرنے لگے کہ اے خداوند قدوس، تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے سو وہ پورا فرما اور ہم کو اس جمع غفیر لشکر پر فتح دے۔ پس اول لشکر ابو جہل سے عتبہ اور شیبہ اور ولید ابن مغیرہ جنگ گاہ میں آ کھڑے ہوئے، اور لشکر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عبداللہ ابن رواح اور عوف بن حارث اور مسعود رضی اللہ تعالیٰ ابن حارث لڑائی میں آئے۔ تب لشکر ابو جہل کے لوگ حقارت سے کہنے لگے کہ اول نام اپنا بتاؤ، پیچھے ہم سے لڑو۔ پھر ان تینوں مومنوں نے اپنا نام بتایا۔ پھر مشرکوں نے کہا، تم لوگ ہماری لڑائی کے قابل نہیں ہو، واپس چلے جاؤ۔ اس کے بعد ایک بلند نعرہ مارا کہ اے محمد ابن عبداللہ، ہمارے مقابل میں ہمارا ہم سفر بھیج۔ پس آپ نے حضرت حمزہ اور حضرت علی شیر خدا اور حضرت عبیدہ بن حارث کو بھیجا۔ پھر دونوں طرف سے لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کے لشکر سے شیبہ کا سر کاٹا، اور حضرت علی شیر خدا نے مغیرہ کو مارا، اور عتبہ نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں توڑا، لیکن پھر بھی حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ مردود کو قتل کیا۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں آئے تو آپ نے ان کو جنت کی بشارت سنائی، اور ان کے پیچھے سے مشرکوں نے تیر مار کر 5 مومنوں کو شہید کیا۔ پھر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے میں آ کر دعائے نصرت طلب فرمائی۔ تب خدا عز و جل نے 1000 فرشتے بھیجے، انہوں نے آ کر مشرکوں کو جہنم واصل کیا، اور عبداللہ ابن مسعود نے جنگ گاہ میں ابو جہل کا سر کاٹا اور سجدہ شکر بجا لائے۔ اور اس دن بہت کافر مارے گئے اور بہت سے قید کر لیے گئے، اور بہت سے شکست پا کر بھاگ گئے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جس دن کافروں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کے مارنے کا قصد کیا تو خدا کے حکم سے اس دن خود بخود کافروں کے سر کاٹ کر زمین پر گر پڑے، اور ان کافروں کی لاشوں کو خندق میں ڈال دیا گیا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے کنارے کھڑے ہو کر کہا، اے بدبختو، اقارب ہمارے تم ہی تھے۔ صحابہ کرام نے یہ دیکھ کر متعجب ہو کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مقتولوں سے گفتگو کرتے ہیں؟ آپ نے اس وقت فرمایا کہ مردے سے بات سنتے ہیں لیکن وہ بول نہیں سکتے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے فتح یاب صحابہ کرام کے ہمراہ مدینہ منورہ میں تشریف لائے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم کے لشکر میں سے صرف 13 آدمی شہید ہوئے تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اسیروں کو اپنے پاس بلا کر اور ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اور اس کو تکلیف دی ہوئی یاد آ گئی عتبہ کو دیکھ کر۔ پھر آپ نے حضرت علی مرتضیٰ سے فرمایا تم عتبہ کو قتل کرو۔ اسی وقت علی المرتضیٰ نے عتبہ کی گردن اڑا دی اور وہ ہمیشہ کے لیے داخل جہنم ہوا۔ اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک زوجہ نے، ان کا نام سودا تھا، قیدیوں کو قتل کے وقت کہا تم اگر لڑائی میں مارے گئے ہوتے تو اس وقت اس خرابی سے کیوں مارے جاتے؟ یہ بات سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سودا پر غصہ ہوئے اور پھر ان کو طلاق دے دی۔ سو وہ سودا نے غمگین ہو کر حضرت عائشہ صدیقہ کو بہت منتوں اور سفارش اور عفو و تقصیر پر راضی کیا۔ چنانچہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفارش منظور کی اور حضرت سودا کو پھر نکاح میں لائے۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت عباس سے، جو کہ اس وقت اسیر ہو کر آئے تھے، کہا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو تم کو آزاد کروں۔ اس وقت حضرت عباس مسلمان ہو گئے اور اسی طرح سے دولت ایمان ان کے ہاتھ لگی اور وہ جنت کے مستحق ہوئے۔ چنانچہ میں اس واقعہ کو اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ احوال غزوہ جنگ احد۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ مشرکوں نے جنگ بدر کی ہزیمت کے بعد لڑائی کا سامان پھر تیار کیا، اور اس وقت سردار قریش ابو سفیان نے وہ کافر ماں جم و غفیر لشکر کثیر لے کر مدینہ کو با ارادہ طاقت و تاراج کو آئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ خبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچائی۔ آن حضرت نے اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور فوج کفار کی مدینہ کے متصل آئی ہے، لہذا لشکر اسلام مسلح ہو کر ہم رکاب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جبل احد پر آیا، جو کہ مدینہ منورہ سے 2 کوس کے فاصلے پر واقع ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ ابن زبیر کو 70 تیر انداز دیے اور اس کو پر لشکر وغیرہ کی حفاظت کو متعین کیا۔ اتنے میں لشکر دونوں کی طرف سے صف کشیدہ، اول تیروں کا مینہ برسا، پھر شمشیر خجر بجلی کی طرح چمکتے اور خون کے دریا بہاتے رہے۔ الغرض اسلامی فوج نے پروردگار کے فضل و کرم سے لشکر کفار پر فتح نصرت پائی، اور مشرکوں نے ہزیمت و شکست کھائی، اور تقریباً 70 نگہبان کوہ احد کے باوجود ممانعت عبداللہ بن زبیر کے یہ ہزیمت دیکھ کر غنیمت لوٹنے کو دوڑے۔ کفار کی فوج نے موقع کو غنیمت جان کر اس پہاڑی پر پہنچی، اور پھر لشکر اسلام مغلوب ہوا، اور پھر اس مغلوبیت میں 70 آدمی شہید ہوئے اور کچھ زخمی ہوئے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک بھی اس جگہ پر ایک پتھر کی ضرب شدید سے شہید ہوئے، اور آپ کے دہن مبارک سے خون بہا، اور ایک صحابی اپنی پگڑی سے آپ کا لہو مبارک پونچھتے تھے۔ ابلیس لعین نے یہ حال دیکھ کر
پہاڑ پر چڑھ کر پکارا، اے لوگو، محمد ابن عبداللہ تو قتل ہو گئے۔ یہ آواز سن کر کافروں نے خوش ہو کر لشکر اسلام پر حملہ کیا۔ اسی وقت بہت سے مسلمان مجروح ہوئے اور کتنے ہی شہید ہوئے اور چند لوگ غازی بنے اور بعد بھاگے۔ اصحاب کبار وغیرہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر گیری کو آئے۔ انہوں نے آ کر دیکھا کہ آپ کا دندان مبارک شہید ہوا ہے۔ اس عرصہ میں حضرت حمزہ اور 2 اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی اور کافروں نے اپنے ظلم و ستم سے ان کو مسلح کیا، یعنی ناک، کان، ہاتھ پاؤں کاٹے۔ یہ دیکھ کر اصحاب کبار کی آتش خشم نے جوش مارا، پھر فوراً ہی اپنی فوج لے کر ٹوٹ پڑے اور مانند برق کے ان پر گرے اور نہایت جوشیلے فلک شگاف نعرے مار مار کر کافروں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اور جناب حضرت علی شیر خدا نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش دیکھ کر کہا، اے چچا جان، خدا کے حکم سے 70 آدمیوں کے تمہارے عوض میں مسل کروں گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے برق رفتار گھوڑے کو چمکایا اور اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر نعرہ بلند کیا اور پھر اپنے گھوڑے کی برق کی طرح سے کفاروں پر ڈال دیا۔ اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑے کی باگ حضرت عباس پکڑے ہوئے تھے کہ فوراً جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے آتے ہی کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرشتے آپ کی مدد کو آتے اور کافروں کا سر تن سے جدا کرتے ہیں۔ غرض لشکر اسلام نے فتح و کامیابی پائی۔ پھر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا اور اسی وقت حضرت علی مرتضیٰ کو مدینہ منورہ خوشخبری دینے کے لیے بھیجا اور ادھر تمام اہل مدینہ اور اہل بیت آواز بدر سے گھبراتے تھے۔ خبر ظفر و کامیابی کی سن کر شاد ہو گئے اور اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے مسلمانوں کی لاشیں بعد نماز جنازہ دفنائی اور کچھ لاشوں کو مدینہ منورہ میں لے آئے تھے۔ ایک روایت میں کہ ایک بڑھیا نے اپنے بیٹے اور بھائی کو دیکھ کر کہا، اگر 1000 بیٹے اور بھائی ہوتے تو بھی حضور پر قربان کرتی۔ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ نے وہاں جا کر دیکھا کہ ایک آدمی نے اپنے مردوں کی تعزیت کرتا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، اگر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی ہوتا تو ان کو بھی تعزیت کرتا۔ یہ فرمان سن کر سب مرد و زن نے اپنے مردوں کو چھوڑ کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعزیت کی، بلکہ اب تک ملک عرب میں یہ رسم جاری ہے کہ کوئی بھی کسی مردے کی تعزیت کے واسطے آئے تو پہلے تعزیت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرے گا اور بعد میں اس کی کرے گا جس کے واسطے وہ وہاں گیا تھا۔ اس واقعہ کو میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ حوال ہے غزوہ جنگ بدر الصغریٰ۔ ایک روایت میں ہے کہ جنگ احد کی لڑائی سے اگلے سال مکہ معظمہ میں بڑا قحط پڑا، سب لوگ وہاں کے خراب تباہ ہوئے۔ پھر کافروں نے خوف اور ڈر سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مل کر آپس میں تدبیر و مصلحت صلاح کی ٹھہرائی اور ایک قاصد بے نام مسعود کو مدینہ منورہ بھیجا۔ اس شخص نے اپنے مکر و فریب سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈرایا کہ یا رسول اللہ، گزشتہ سال
باوجود کم جمیتی کفار کے آپ کی فوج بہت ماری گئی، اور اس سال تو ان کا روز جمعیت خوب ہے، اور ہرگز آپ اس طرح کا قصد نہ فرمائیں۔ لیکن آپ نے اس بات پر قطعاً عمل نہیں کیا، اور آپ لشکر اسلام کو اپنے ہمراہ لے کر مکے کو جا کر محاصرہ میں لائے، مگر کفاروں سے کوئی شخص لڑنے کو نہ آیا، بلکہ بہت سے آدمی تو خفیہ طور پر آ کر مسلمان ہو گئے۔